آج میں آپ کو مکیش امبانی کی زندگی کا ایک اور قصہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ مکیش امبانی کے والد کا جام نگر سے رکشے پر بیٹھ کر کسی دوسرے شہر جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں وہ زیادہ مشہور نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا کا دور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رکشے والا شکل و صورت سے مسلمان نوجوان نظر آتا تھا۔ اس نے گاڑی کے شیشے پر ایک سپیکر لگایا ہوا تھا، ساتھ میں دلیپ کمار کی تصویریں، راج کمار کی تصویریں اور محمد رفیع صاحب کے پوسٹر وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھے۔ شیشے کے ایک سائڈ پر بڑا سا لکھا تھا، یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رکشہ چلانے کو ماں کی دعا کا نتیجہ بتا رہے ہو؟ کیا رکشہ چلانا اتنی بڑی فضیلت ہے؟ مجھے تمہاری اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ رکشے والا مسکرایا اور بتایا، سر، میرا تعلق دلی کے ایک چھوٹے سے شہر ہے۔ پتا یعنی والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو سگے تایا نے جائیداد اور مکان دونوں پر قبضہ کر لیا اور پھر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میری والدہ اور 6 بہن بھائی جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ پھر ماں ہمیں اپنے بھائی کے گھر بمبئی لے گئی، مگر ماموں نے اپنی بیوی پر پریشر پر ماں سے معذرت کر لی اور یوں ہم ماموں کے گھر سے بھی نرمی سے نکال دیے گئے۔ ساتھ والے محلے میں ایک بیٹھک کرائے پر لی اور میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ دن کو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور شام کو واپس گھر آ کر کبھی رات کو تو کبھی پوری رات سلائی کڑھائی کر کے ہمیں پالنا شروع کیا۔ چاہ کر بھی تعلیم حاصل کرنے کا تو ہم دور دور تک سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا چھوٹی عمر میں ہی روزگار کی تلاش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر دھکے کھاتے رہے۔ کبھی کوئی دہاڑی لگتی، کبھی نہ لگتی۔ صبح کام پر جاتے اور بعض دفعہ شام کو بالکل خالی ہاتھ واپس لوٹتے۔ جو شخص صبح گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ شام کو وہ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے لائے گا اور گھر کا چولہا جلے گا، اور جب شام کو بجائے کچھ لانے کے لٹکایا ہوا منہ جب گھر میں لے کر داخل ہوتا ہے تو گھر والے مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری یہ بات وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو ان حالات سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو۔ آخر پھر تھک ہار کر سبزی منڈی جانا شروع کیا۔ سبزی اور پھلوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرواتے، یہ کام بہت وزنی تھا، جبکہ میری جان یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلایا۔ ایک دن لوڈنگ کرتے ہوئے اچانک میری کمر میں شدید قسم کا درد ہونے لگا، اور وہ درد اس قدر میری جان پر بھاری تھا جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس درد نے میری کمر توڑ دی تھی اور میں کوئی وزنی چیز اٹھا نہیں پاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ٹوکری میں پھل فروٹ فروخت کرنے شروع کیے، اور پھر وہ بھی کام نہیں چلا۔ میری کنڈکٹری شروع ہو گئی۔ استادوں اور ڈرائیور حضرات سے گالیاں اور مار کھا کر جوان ہوا، اور پھر کسی کا رکشہ چلانا شروع کیا۔ پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے، کمیٹی ڈالی اور قسطوں پر اپنا رکشہ لے لیا۔ اس کی قسطیں ختم ہوئی تو مزید 2 رکشے لے لیے، وہ بھی قسطوں پر، اور بھائیوں کو سبزی منڈی سے ہٹا کر اپنے ساتھ کام پر لے لیا۔ تینوں مل کر کمانے لگے۔ والدہ سے سلائی مشین چھڑوائی، چھوٹے بھائی کو اسکول پڑھایا، جو ہم نہ بن سکے پڑھا لکھا کر انسان بنانے کی کوشش کی۔ بھائی نے MBA کر لیا اور بینک میں ایک اچھی جاب ملی، اور یہ الگ بات ہے کہ اس نے ہم سب کو بتائے بنا ہی اپنی من مرضی سے ایک دن مینیجر سے شادی کر لی اور پھر ہم سے الگ ہو گیا۔ اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہوا۔ چند دن گھر کا ماحول بہت خراب رہا، لیکن ایک دن وہ اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے رکشے والے کو روکا۔ میں نے اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ میرے رکشے میں سوار ہوا۔ وہ جان چکا تھا کہ رکشہ میں ہی چلا رہا ہوں، کیونکہ
نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس نے پھر بھی اپنی بیوی کے خوف کی وجہ سے مجھ سے بات تک نہ کی۔ 6 ماہ بعد اس کی صورت دیکھنے کو ملی تھی۔ ہم تینوں ہی رکشہ چلاتے ہیں، اسی کمائی سے ہم نے 2 بہنوں کی شادی بھی کی۔ میرے 3 رکشے مزید ہیں جو میں کرائے پر دے رکھے ہیں، اور ایک ٹاؤن میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لیا۔ والدہ نے اپنی پسند سے میری شادی کی۔ ہم سب بھائی اکٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک پلاٹ خرید رکھا ہے اور ایک اور گھر بنانے کا ارادہ ہے، اور 2 سالوں میں دوسرے بھائی کی شادی کا ارادہ ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ بھائی بھی شادی کرانے کے بعد الگ ہو گیا اور پہلے تمہارے بینک والے بھائی کی طرح شکل دکھانے سے بھی گیا تو کیا بنے گا؟ میں اس کا جواب سننے کے لیے بہت زیادہ غور طلب نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور کہنے لگا، صاحب یہ تو قسمت کا کھیل ہے، جب تک اکٹھا ساتھ لکھا ہے تب تک تو زندگی کو محبتوں کے رحم و کرم پر جئیں، اور جب ساتھ دینے والی مالا ٹوٹ جائے گی تو یہ وقت مرہم رکھ دے گا۔ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا، کیونکہ والدہ ساتھ رہتی ہیں، اسی لیے ان کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے امید ہے اگلے 2 سالوں میں گھر اور بھائی کی شادی دونوں کام ہو جائیں گے۔ یہ سب ماں کی دعا کا نتیجہ نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ میرا باقی کا تمام سفر خاموشی میں کٹا، مگر میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی والدہ کی دعا کے باعث جتنا اوپر والے یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت عطا کیا ہے، اس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں، اور نہ ہی کبھی شکر ادا کیا۔ اس ناشکرے پن پر بہت شرمندہ ہوں، اور اس کی باتیں سن کر ایک یہ سبق بھی ملا کہ کبھی کسی کی حیثیت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پتہ نہیں اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی ہڈیاں تک گلا دی ہوں۔ اس بات کو 20 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن مجھے آج بھی اس رکشے والے کی ساری باتیں یاد ہیں۔ آج میرے اسکول کا نتیجہ اخباروں میں چھپا، میرے تو پاؤں سے زمین ہی نکل گئی۔ حالانکہ میں نے کوئی موقع سر نہیں کیا تھا، بس 8ویں جماعت فرسٹ ڈویژن میں پاس کی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ آخر اپنی خوشی کا اظہار کیسے کروں۔ اور پھر میں نے دوسرے دن منصوبہ بنایا کہ اپنے شہر سے دوسرے شہر جا کر سیر کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے امتحان میں پاس ہونے کا اس سے بڑا جشن نہیں ہو سکتا تھا۔ جس روز مجھے جانا تھا اس روز میری جیب میں کچھ ہی رقم موجود تھی۔ میں فوراً سیدھا دوڑتا ہوا بس کے اڈے پر پہنچا اور پھر کرایہ لے کر بس پر بیٹھ گیا، اور منصوبہ بنایا کہ جو پیسے میرے پاس اب موجود ہیں ان پیسوں سے میں مٹھائی لوں گا اور مزے مزے سے کھاؤں گا۔ اور پھر جب میں اپنے مقام پر پہنچا تو جیسے ہی تھوڑا آگے گیا تو ایک مجھے بڑی سی دکان نظر آئی جو کہ مٹھائی کی تھی۔ میں نے اندر جا کر دکان سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مٹھائی چاہیے، تقریباً 1 کلو۔ پھر جیسے ہی میری کارنر پہ نظر پڑی تو ایک چھوٹا لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو کہ غالباً اس کا بیٹا ہوگا۔ خیر، جب میرے پاس مٹھائی آئی اور جیسے ہی میں نے پیسے دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا جیب خالی تھی۔ میرے جو تھوڑے سے پیسے تھے وہ بھی جیب میں نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری حالت خراب ہونے لگی، اور شاید جب اس کی نظر میرے پر پڑی تو اس کو بھی میرے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دکاندار سے معذرت کرتے ہوئے کہا، جناب میں کچھ دیر بعد آؤں گا اپنا سامان اٹھانے کے لیے۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا، پیسے گھر بھول گئے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، پیسے تو میری جیب میں تھے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ کچھ دیر تک دکاندار میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد دکاندار نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ جس پر میں نے جواب دیا کہ میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں اور یہاں گھومنے کے غرض سے آیا تھا۔ اس کے بعد دکاندار نے مجھ سے کہا، اچھا ادھر آؤ، پہلے ذرا یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اور چائے پیو۔ اس نے مجھے، جو کہ شاید اس کا بیٹا تھا،
اس کے ساتھ بٹھا دیا اور چائے پینے کو کہا۔ اتنی دیر میں دکاندار نے جو میرا سامان تول رکھا تھا لفافے میں پیک کر کے مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا سامان، جب کبھی بھی دوبارہ اس طرف آنا ہو تو پیسے دے جانا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، بھائی میں نے اتنی جلدی دوبارہ پھر کہاں آنا ہے؟ میں اچانک خاموش ہو گیا، یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ چلو سامان تو ٹھیک ہے، مگر واپس جانے کا کرایہ میں کس سے مانگوں گا اور کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اس دکاندار کا بیٹا میرے پاس آیا اور اس نے جیب میں کچھ رقم ڈال دی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے اپنے ابو کو جا کر میری طرف سے شکریہ ادا کرنے کا بھی کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اڈے کی طرف چل پڑا، گھر جا کر کپڑے تبدیل کیے اور پھر جیسے ہی میں نے اپنی پرانی پتلون میں ہاتھ ڈالا تو مجھے وہ کچھ رقم نظر آئی جو کہ مجھے جیب میں ہی مل گئی۔ پھر میں نے اپنے ابا جی کو یہ سارا قصہ سنایا، جس کو سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ لوگ اس شہر کے بہت بڑے تاجر ہیں، جو کہ جدی پشتی تاجر پیشہ ور لوگ ہیں، جن کو انسانیت کے سارے معنی اور مطلب آتے ہیں۔ بہرحال اب تمہارے اوپر یہ سب قرض ہے، اپنی امی سے کہہ کر کچھ دنوں میں کچھ مٹھائی بنوا لینا اور ہماری طرف سے یہ ہدیہ لیتے جانا، اور اسے اپنے وہ رقم جو تمہیں انہوں نے دی تھی قرض اتار لینا، اور اپنی اور ہماری طرف سے ان کا بہت شکریہ ادا کرنا۔ اور پھر اگلے ہی ہفتے امی نے کچھ مٹھائی بنائی اور وہ رقم ساتھ رکھ کر میں اسی شہر کی طرف چل نکلا، اور جب میں اس مقام پر پہنچا تو وہ دکاندار دیکھ کر مجھے مسکرایا اور کہنے لگا، میں نہیں کہتا تھا کہ تو جلدی ہی واپس آئے گا؟ اور پھر میں نے شکریہ کے ساتھ اس کو وہ تمام رقم واپس کر دی، اور جب میں واپس آنے لگا تو اس نے 1 کلو ہریسہ سامنے میری طرف رکھ دیا اور کہا، جب تم واپس جاؤ تو اپنے شہر کے لوگوں کو میرا سلام کہنا اور یہ تھوڑی سی مٹھائی ان کو بھی بانٹ دینا۔ آج بھی جب میں کسی تاجر کو دیکھتا ہوں تو میرے دل سے یہی بات نکلتی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ بہت ہی با کمال ہوتے ہیں، جنہیں انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولتا اور اپنی یادوں میں بسائے رکھتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا میرا مکیش امبانی کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔